جی حسن اللہ یاری صاحب، یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میری 2 دفعہ پہلے بھی بات ہوئی ہے کہ جیسے آپ نے کہا ہے کہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اما عائشہ کے بارے میں انہوں نے جو سخت الفاظ یوز کیا ہے صاحب یوسف، تو جب وہ اتنا سخت ان کے لیے الفاظ یوز کیا ہے تو پھر انہوں نے ان سے علیحدگی کیوں نہیں اختیار کی؟ اگر وہ ان کے ساتھ رہے ہیں، اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ رہ سکتے ہیں جس طرح بھی وہ تھے، تو ہم ان سے کیوں نہیں پیار کر سکتے؟ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قبول کیا، ان سے علیحدہ نہیں ہوئے، تو ہم کیوں کنفیوز ہیں؟ یا اگر حوالہ کوئی ہے بھی ہے تو جیسے کئی حدیثیں ضعیف ہیں، تو یہ بھی کوئی حوالہ ضعیف ہو سکتا ہے، کوئی اس میں گارنٹی تو نہیں ہے۔ کوئی جب تک کوئی خاص مستند قسم کی بات نہ ہو تو میرا خیال ہے کہ یہ جو شخصیات ہیں تو سن لیں بھائی، اسلام کی ہی نگاہ سے دیکھنا چاہیے۔ دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معصوم ماننا چاہیے۔ اگر کوئی بھی شخص مسلمان ہے، وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نہیں کہہ سکتا وہ غلط تھے، کیونکہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ہادی بنا کر بھیجا ہے، رہنما بنا کر بھیجا ہے، نمونہ اسوہ عمل بنا کر بھیجا ہے، اخلاق ان کی کیا فرمایا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اللہ کے سامنے پوری دنیا کچھ بھی نہیں ہے، وَمَا مَتَاعُ حَيَاةِ الدُّنْيَا إِلَّا قَلِيلٌ، یہ دنیا اللہ فرماتا ہے چھوٹی ہے، ناچیز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، وہ جو خود خالق کون ہے اللہ تعالیٰ، وہ فرماتا ہے کہ آپ کے اخلاق عظیم ہے۔ وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین نمونہ عمل ہے، ٹھیک ہے نا؟ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اے لوگو اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ آپ سے پیار کرے، اللہ آپ سے راضی ہو، تو کیا کرو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونہ عمل پہ چلو، ان کا اتباع کرو۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوا سے نہیں بولتے، وہ ان کی بات وحی ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غضب میں، رضا میں ہمیشہ حق بولتے ہیں، ہمیشہ حق بولتے ہیں، اس طرح نہیں ہے کہ وہ کوئی غلط بات ہے۔ بالکل کوئی شک نہیں ہے، صحیح ہے۔ ہاں، اگر انہوں نے فرمایا ہے کہ فلان شخص برا ہے تو وہ برا ہے، یا فلان شخص بری ہے تو بری ہے، اس کا تصدیق کرنا۔ آپ سن لیں کہ انہوں نے میں سمجھ گیا آپ کا پوائنٹ، دیکھیں جب آپ سن لیں جواب، میں آپ کا پوائنٹ سمجھ گیا، جواب سن۔ تو اگر انہوں نے کسی کو برا کہا ہے تو وہ برا ہے، یا اگر بری ہے تو بری ہے، ٹھیک ہے نا؟ مرد ہے تو مرد، عورت ہے تو عورت، اس کا تصدیق ہر مسلمان پہ واجب ہے۔ جو اس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق نہیں کرے گا وہ تو یا فاسق گناہگار جاہل ہے، یا تو ہے کافر۔ اب علیحدگی کیوں اختیار نہیں؟ انسان کو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے زندگی میں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ عورت اس کی بری ہے لیکن وہ کسی مجبوری کے بنا پر وہ اس کو طلاق نہیں دے سکتا، یہ دنیا میں بہت ہے۔ علیحدگی اختیار نہ کرنا، طلاق نہ دینا، یہ محبت کی دلالت نہیں ہے۔ اس کی واضح مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ سورہ تحریم عائشہ حفصہ کے لیے نازل ہے، یہ تو سب مسلمانوں کو پتہ ہے۔ اس میں آیت ہے ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا، نہیں، ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط۔ اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی، شباہت بیان کی ہے، واضح، آپ کے علماء تفاسیر میں دیکھ لیں، اس کی مجھ سے شبیہ ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں، اس کی شبیہ بتائیے کس کی؟ امرأۃ لوط امرأۃ نوح وامرأۃ لوط۔ کیا حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی بیوی کو طلاق دیا؟ طلاق نہیں دی۔ لوط نے طلاق، بالکل طلاق، جب تک عذاب نازل طلاق نہیں دیا، ٹھیک ہے نا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ حفصہ کو طلاق نہیں دی، ٹھیک ہے نا؟ لیکن یہ اس بات کی دلالت نہیں کرتا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے راضی بھی ہے، کیونکہ کوئی ایسے حکم نہیں ہے اسلام میں، یا کوئی حدیث نہیں ہے، یا کوئی آیت قرآن میں نہیں ہے کہ اگر آپ نے کسی کو طلاق نہیں دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان سے محبت کرتے ہیں، ان سے راضی ہیں۔ اور پھر یہ جو ان کن صواحب یوسف کی آپ جو بات کر رہے ہیں نا، یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الموت میں ہے، خود عائشہ کہتی ہیں یہ ان کی آخری ایام کی بات ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس کے بعد پیغمبر اتنے زندہ بھی نہیں رہا نا کہ وہ ان کو موقع مل جاتا ہے، بیماری سے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، وہ طلاق دے دیتا۔ چلیں آپ کی بات مان لیتا ہوں، اگر وہ ان کے مطابق آپ کی جس طرح کہتے ہیں، ہم اپنی زبان سے یہ لفظ نہیں کہتے، مان لیا، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان کے ساتھ رہ سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں پیار کر سکتے؟ ہم ان سے احترام سے کیوں، اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گزارا کر سکتے ہیں کسی مجبوری کی وجہ سے، تو ہم امتی ہو کے پھر شخصیات کو اچھے الفاظ میں کیوں نہیں یاد کر سکتے؟ ٹھیک ہے بھائی، جس کے متعلق قرآن میں یاد نازل ہوئی، اچھی طرح سے دیکھ لیں کہ امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، وہ بھی کہہ دیتے نا کہ یہ تو نبی کے ہم اس کی بھی اگر حضرت لوط اپنی بیوی کے ساتھ آخر تک رہے جب تک ان پہ عذاب نازل نہیں ہوئی ہے نا، اور حضرت نوح علیہ السلام، اور یہ آیت کس کے لیے نازل ہوئی ہے؟ اور بھائی میں آپ کو دکھا دوں، اگر چاہتے ہو تو میں دکھا دوں، آپ ناراض ہو جائیں گے۔ یہ آیت نازل ہوئی ہے شباہت کرنا ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر کرنا ہے، اور سن لینا بھائی، اس سے پیار کرنا ہے جنہوں نے وفا کی ہے پیغمبر سے، اذیت و عذاب نہیں دیا، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ پھر وہ بھی کر لینا، حضرت نوح اور حضرت لوط علیہ السلام کے زوجتین سے بھی پیار کر لیں،
پیار کر لینا, احترام کر لینا, رضی اللہ کہتے ہیں. چلے جاتے ہیں نا تو قرآن نے مثال بتا دیا, اور میں اس طرف چلا جاتا ہوں, اس لیے چلا جاتا ہوں میرے عزیز میرے بھائی کہ سورہ تحریم کی جو یہ آیت ہے, ضرب اللہ مثلا للذین کفروا, اللہ شبیہ بیان کر رہا ہے. کس کی شبیہ بیان کر رہا ہے؟ کس کی شبیہ بیان کر رہا ہے؟ یہ عائشہ حفصہ کی شبیہ ہے. یہ انہی کے لیے میں اس طرف نہیں جاتا, قرآن نے ان کی مثال بیان کی ہے. قرآن نے ان کی ضرب اللہ مثلا, یہ آیت بہت سخت ہے, میں اگر اس کو بیان کروں گا تو آپ سے برداشت نہیں ہوگا. آپ کی کتابیں اگر کھول دوں, اگر آپ کے مفسرین فخر رازی نے وغیرہ نے جو اکابر ہیں آپ کے فرقے کے, وہ میں کھول کے بتاؤں آپ سے برداشت, میں نہیں کھولتا اس کو. پھر آپ نے کیوں ادھر جاتے ہیں؟ اللہ ادھر گیا, قرآن ادھر گیا, میں اس لیے ادھر جاتا ہوں. قرآن میں ایک آیت اتری ہے نا منافقین کے لیے, ایک قرآن میں ایک آیت اتری ہے منافقین کے لیے. منافقین کو چھوڑیں, یہ آیت جو نازل ہوئی عائشہ حفصہ کے لیے نازل ہوئی ہے. یہ جناب عائشہ جناب حفصہ کے لیے نازل ہوئی ہے. یہ آیت جس کے بات کر رہے ہیں حضرت نوح اور حضرت لوط علیہ السلام کی. نہیں, کوئی ان کے لیے کوئی نہیں اتری. اگر میں ہمارے ہوئے ہوئے نہیں ہیں, ان کے لیے قرآن میں بالکل آپ نہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے, نہ اما عائشہ کے لیے. اوکے بھائی آپ سنو, میں اور تمہارا دکھانا. ایک منٹ نہیں نازل ہوئی نا, ایک منٹ میں ابھی بتا دیتا ہوں. جناب یہ کوئی نازل نہیں ہوئی, جیب میں ملاحظہ فرمائیں. یہ کتاب ہے البخاری, کتاب دار احیاء تراث العرب, سنہ 2001 میں چھپی ہے. یہاں پر ملاحظہ فرمائیں صفحہ نمبر 41, یہاں پہ حدیث نمبر 75. عبداللہ ابن عباس اکرمہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عباس کو گلے لگایا اور فرمایا اللہم علمہ الکتاب, اللہ اس کو علم قرآن عطا فرما. عبداللہ ابن عباس ہوا, ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اس کی تعریف میں بہت کچھ کہہ سکتا ہوں لیکن ابھی وقت نہیں لیتا. یہ کتاب تنویر المقباس من تفسیر ابن عباس, کتاب چھپی ہے سنہ 1992 میں بیروت لبنان میں. ملاحظہ فرمائیے, یہ سورہ تحریم ہے. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط. وہی صحابی جس کو پیغمبر نے گلے لگا کے اس قرآن سکھا دو, اس کو قرآن کا علم دے دو, اللہ سے دعا کی. خوف عائشہ وحفصہ لإيذائهما النبي صلی اللہ علیہ وآلہ بامرأۃ نوح وامرأۃ لوط. اللہ تعالیٰ نے ڈرا دیا کس کو؟ عائشہ اور حفصہ کو, کیونکہ انہوں نے اذیت کی پیغمبر کی. اور کس کی مثال دی؟ امرأۃ نوح وامرأۃ لوط کی. ضرب اللہ بین اللہ مثلا صفتا, اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی, شبیہ بیان کیا. اس کے لیے للذین کفروا, کفار کے لیے. کس کی مثال دی؟ بامرأتین الکافرۃ, دو کافر عورتیں. اب باقی آیا تو آپ دکھانے کی ضرورت نہیں. اچھا میں آپ کی خدمت میں مزید دکھاؤں آپ کے اعلام میں سے. یہ کتاب معانی القرآن للفراء, قرآن کی جیسے کلیئر دیکھیں یاری صاحب, اجازت دیں کیا بولیں؟ جی بولیں. اس طرح کے حوالے نہ دیں آپ, جس طرح وہ منافقین کے لیے صورت اتری ہے نا واضح طور پہ, اس طرح آپ کوئی قرآن میں اگر واضح پیغام ہے ان کے لیے تو وہ بتائیں. یہ واضح قرآن ہے نا. معانی القرآن للفراء عالم الکتب میں کتاب چھپی ہے, جزء 40 ہے. ملاحظہ فرمائیں, یہاں پہ آپ کو لے کے چلتے ہیں. ضرب اللہ مثلا, یہ فرا جو ہے بہت ہی بڑا ہے ادب میں اور تفسیر میں بہت بڑی شخصیت ہے. للذین کفروا, قرآن نے کافروں کے لیے شبیہ بتایا ہے. وہ کون ہے؟ هذا مثل اريد به عائشہ وحفصہ فضرب لها المثل. یہ وہ آیت ہے, اس سے مراد عائشہ حفصہ, اريد به عائشہ وحفصہ, اس سے مراد, اس مثال سے مراد اللہ نے جو مثال دی ہے زوجہ نوح اور زوجہ لوط کی, اس سے مراد کون ہے؟ عائشہ حفصہ ہے. اور اسی لیے ان دونوں کے لیے شبیہ بتایا گیا, مثال بتایا گیا. الوسیط فی تفسیر القرآن المجید تالیف الواحدی النیشابوری, متوفى سنہ 468, دار الکتب جزء رابع, سنہ 1994 میں چھپی. آپ کے آپ کے علماء تو یہ اگر قرآن میں ہے تو آپ کے علماء, قرآن میں بہت کچھ ہے, آپ کے علماء اس کو نہیں مانتے, تصدیق نہیں کرتے. ہم تو یہی تو کہتے ہیں نا, میرا چیلنج ہے کہ آپ قرآن کی تصدیق کرو, آپ کے علماء تصدیق نہیں کریں گے قرآن کی. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط. ثم خوف عائشہ وحفصہ فی تظاہرہما علی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ نے تخویف کیا, ڈرا دیا, دھمکی دی عائشہ اور حفصہ کو, کیونکہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اذیت کیا. وضرب لهما امرأۃ نوح وامرأۃ لوط مثلا, اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مثال دی ہے, مثال بیان کیا, مثال سامنے لایا, شبیہ سامنے لایا, امرأۃ نوح وامرأۃ لوط. اچھا جب اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کر دی, کن کی مثال, کس کی مثال ہے؟ میں آگے کیا کہوں گا, تم خود بیان کرو. مثال کس کی مثال ہے؟ بس ختم بات. ان کن صواحب یوسف, پیغمبر نے صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بات کی جو قرآن میں ہے.
جو قرآن میں بالکل وہی بات جو بخاری کی حدیث ہے، انکن صواحب یوسف، یہی سورہ تحریم ہے. فتح القدیر محمد بن علی بن محمد الشوکانی متوفى سنہ 1250 جزء 5. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا. اچھا ضرب الله مثلا للذين كفروا يحذر به عائشة وحفصة من المخالفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين تظاهرتا. على كل حال آیات بڑے سخت ہیں بھائی، اس سے زیادہ میرا منہ نہ کھولا ہے کیونکہ پھر آپ ناراض ہو جائیں گے. بھائی آپ کی کتابیں، آپ کے علماء ہیں، ان کے پاس جواب کچھ بھی نہیں. آپ اپنے بڑے علماء سے کانٹیکٹ کریں نا. اللہ یری کے ساتھ عائشہ کی جو کردار قرآن میں، اس پہ میرے ساتھ گفتگو کریں. میں حاضر. جی اللہ یاری صاحب، آپ بھی ناراض نہ ہونا، ابھی اس طرف آ جائیں کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے. آپ یہ بتائیں کہ جو آپ کہتے ہیں کہ یہ جو بکری کھا گئی، یہ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے یا آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے؟ نہیں، آپ کی کتابوں میں لکھا ہے نا، ہماری کتابوں میں بھی لکھا ہے. ہماری کتابوں میں یہ لکھا ہے بھائی کہ دیکھو ہماری کتاب بکری کی جو کہانی ہے وہی ہے. عمر اور ابو بکر انہوں نے کہا کہ امیر المومنین علی علیہ السلام کے پاس قرآن ہے، ہمارے پاس قرآن نہیں ہے. ہم خلیفہ ہیں، ہمارے پاس قرآن نہیں ہے. تو مسلمانوں کو ہم کیا منہ دکھائیں گے؟ بھائی قرآن ہی ہے ہی نہیں، اس کے پاس قرآن تو اس کے پاس ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنا قرآن تھا اس نے اس کے حوالے کر دیا، اسے قرآن جمع بھی کیا. ہمارے پاس کچھ بھی نہیں. اب اگر اس کے قرآن کو لے لیں تو اس کی ہماری بے عزتی ہے، کیونکہ اس میں ایسی چیزیں ہیں تو اس میں تو ہماری خلافت کا بطلان ہے. انہوں نے کہا قرآن جمع کرتے ہیں. انہوں نے زید بن ثابت کو، کیونکہ ان کو زید بن ثابت کو لکھنا پڑھنا تھا، تو قرآن جمع کرو. اس کو بہت ہی انہوں نے پریشر دیا قرآن، اس نے جمع کر لی، قرآن جمع کر لی. بہرحال جو بھی ان کا طریقہ کار تھا اس سے جمع کر لی. پھر اس قرآن کو بکری کھا گئی، اس قرآن کو بکری کھا گئی. ہمارے پاس بھی ہے کہ ابو بکر والی قرآن کو بکری کھا گئی ہے. وہ عائشہ جو کہتے ہیں نا میرے بستر کے نیچے تھے، وہ کس کی؟ اس کے والد صاحب کی قرآن تھی، زید نے اس کے لیے جمع کیا، اس کو بکری کھا گئی تھی. پھر جو ہے دوبارہ ان کو عثمان کے زمانے میں دوبارہ قرآن جمع کرنا پڑا. یہ تو صرف امت کو کنفیوز کرنے والی بات ہے. مجھے اللہ یاری صاحب پوری امت ہی کنفیوز ہے. آپ اہل بیت علیہ السلام کو چھوڑیں، کنفیوژن ہی کنفیوژن. ہاں بالکل کنفیوژن. اگر ہمارے میں بھی ہے تو وہ ضعیف حدیثیں موجود ہیں. نہیں ضعیف نہیں ہے، اس طرف آ جائے نا ذرا. وہ ضعیف نہیں ہے، معتبر حدیث ہے، بالکل صحیح. سنن ابن ماجہ میں معتبر حدیث، بکری والی حدیث. چلیں اس طرف آتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ جا کے آگ کو ٹھنڈا کر دو. اگر بکری کی کیا جرت ہے کہ وہ قرآن کو کھا جائے؟ اگر اللہ کی منشا نہیں تھی، جس اللہ نے قرآن بھیجا ہے اس اللہ نے اپنے قرآن کی اتنی بھی حفاظت نہیں کی کہ بکری کھا گئی. یہ کوئی بات ماننے والی ہے؟ وہ دیکھیں بات یہی ہے، بات یہی ہے کہ آیا آپ کی کتاب میں موجود ہے. دیکھیں ابھی قرآن جو ہے نہیں کوئی سمجھ نہیں لگتی. دیکھیں اللہ، دیکھیں آپ اگر قرآن کی حفاظت کی بات کر رہے ہیں نا، یہ کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے جائیں، اور ان کی ذمہ داری یہی تھی کہ وہ قرآن قیامت تک سب تک پہنچا دیں. ٹھیک ہے نا، ان کی ذمہ داری یہی تھی. ان کے بعد تو کوئی نبی، کوئی وحی تو آنے والا نہیں مزید تو نہیں. انہوں نے خود بھی کہا تھا، بار بار کہا تھا کہ ان سے پہلے جو انبیاء ہیں ان کے امتوں نے اور ان کی کتابوں کو ضائع کیا. یہود نے تورات کو ضائع کیا، نصارہ نے انجیل کو ضائع کیا، ہے کہ نہیں بھائی؟ پرانی امتوں نے کیا نہیں کیا. اور ان سے پہلے یہ تو پہلی شریعت تو نہیں ہے دنیا میں کہ اسلامی پہلی شریعت ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بہت سارے انبیاء گزرے ہیں، ان کے امتوں نے اپنے انبیاء کے بعد اپنی کتابوں کو انہوں نے چینج کیا، ضائع کیا، ہے کہ نہیں بھائی؟ وہ ہے کہ نہیں ہے؟ صحیح ہے. وہ سب کتابیں حق ہیں. جی جس طرح قرآن حق ہے اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کا کتاب بھی حق ہے. ہمارا ایمان اس ہے کہ نہیں بھائی؟ آپ کا ایمان؟ جی بالکل سب انبیاء پہ حق ہیں اور ہم سب کی تصدیق کرتے ہیں، سب پہ ہمارا ایمان ہے. جی وہ اللہ کا کلام چاہے تورات کی شکل میں ہو، چاہے انجیل کے شکل میں، زبور کی شکل، وہ سب اللہ کا کلام ہے. ہمارا اس پہ ایمان ہے، ہم اس کا احترام واجب سمجھتے ہیں، اس کا انکار کفر ہے. لیکن ان سب کو ان کے امتوں نے چینج کیا، بکریوں کو کھلا دی. بھائی یہ بکری کی جو کہانی نہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو بہت دفعہ ہو چکا ہے. نبوت کی تاریخ اسی سے بڑی پڑی ہے کہ بکریوں نے کھا لیا. اوکے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے کیا بھئی آپ کے عقیدے کے مطابق دیکھیں، آپ کی کتابوں میں جو ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ وہ دنیا سے جائیں گے، چلے جائیں گے. ان کی موت کا پتا تھا کہ میں نے مرنا ہے. اللہ کو بھی پتا، اللہ کو تو پتا ہے اس نے کب مرنا ہے. اللہ نہیں تو ان کی جان لی ہے. اچھا، اس کے باوجود انہوں نے قرآن کی حفاظت کا کچھ بھی نہیں کیا. یہ کہہ دے کہ بھئی تم جمع کرو، کسی کو ڈیوٹی لگا دے، کچھ بھی نہیں، ایسے ہی چلے گیا ختم. نہ سنت کی حفاظت کا کوئی ذمہ لے لو. ابھی دیکھو جتنا قرآن ہے نا، غلط سنیں یار، غلط سنو. اچھا ہاں، جیسا قرآن ہے نا سنت بھی ہے نا. اللہ پاک جی سنیں تو صحیح نا. اللہ پاک قرآن پاک بھیجے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کی حفاظت نہ کریں؟ بالکل ہمارا نقطہ یہی ہے. یہاں پہ تو دو باتیں نا، ضمیر مانتا ہے. میں عرض کر رہا ہوں، آپ کا موقف بیان کرو، اپنا موقف بیان کرو.
ہمارے کتابوں میں بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب یہ ڈیوٹی ہے، جب ان کو پتہ ہے کہ پرانے امتوں نے اپنی کتابوں کے ساتھ یہ خیانت کی ہے، ان کو جب پتہ ہے تو وہ اور ان کی ذمہ داری ہے کہ اس قرآن کو آگے والے نسلوں تک پہنچا دینا، نہ صرف قرآن اپنی سنت کو بھی پہنچا دینا، کیونکہ شریعت اور تو نہیں آنی ہے نا اللہ کی جانب، اور بھی شریعت آنا ہے بھائی، اور شریعت اور مزید ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ نہیں کوئی نہیں، آخری ہے تو یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ نہیں؟ ان کی ذمہ داری ان کی ذمہ داری ہے کہ صرف قرآن کی بات نہیں ہے، پوری شریعت کی بات ہے، قرآن بھی اہم ہے، سنت بھی اہم ہے بھائی، یہ سب نور جو ہے اللہ کی جانب سے جو ہدایت ہے یہ آگے والے نسلوں تک پہنچ جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری۔ آپ کے کتابوں میں جانا ان کو پتا تھا کہ وہ مر جائیں گے، لیکن انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا، نہ قرآن کو کسی کو ڈیوٹی دی کہ تم لکھ دو جمع کر دو، یا سنت کو کچھ بھی نہیں کیا، بس مر گئے ختم، نہ کسی کو جانشین خلیفہ بھی نہیں بنا، کچھ بھی ایسے مر گئے ختم۔ پھر عمر ابو بکر کو فکر آئی کہ یہ قرآن تو پھر سنو یار مجھے بات کرنے دو، بات کرنے دو، پھر ابو بکر عمر کو فکر آیا کہ قرآن جمع کرنا ہے، اور انہوں نے کچھ زید بن ثابت کو ڈیوٹی لگا دی کہ تم لکھ دو، اور زید کہہ رہا تھا کہ نہیں میں کیسے، پیغمبر نے جب نہیں لکھا ہے تو میں کیوں لکھ دوں، وہ یہی تو بہانہ کر رہا تھا۔ اچھا ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہمارے پاس حدیث موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا قرآن، میں آپ کو حدیث دکھاؤں اگر مجھے مل جائے، ایک منٹ یار تم اجازت دے دو، اجازت دے دو، پورا قرآن امیر المؤمنین علیہ السلام کو لکھا دیا، اور نہ صرف پورا قرآن، پورا شریعت بھی لکھا دیا، سب حلال و حرام سب کے احکام ان کو لکھا دیا، اور امیر المؤمنین علیہ السلام کو یہ ذمہ داری لگا دی۔ ایک منٹ بھائی، یہ کتاب سلیم ہے بھائی، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیں جزء ثانی میں، یہاں پہ صفحہ نمبر 620 میں حدیث نمبر 10 ہے، حدیث نمبر 10 میں امیر المؤمنین علیہ السلام فرماتے ہیں وَكُنْتُ أَدْخُلُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم كُلَّ يَوْمٍ دَخْلَةً وَفِي كُلِّ لَيْلَةٍ دَخْلَةً، میں ہمیشہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا تھا، دن کو بھی اور رات کو بھی جاتا تھا، جب کوئی نہیں ہوتا تھا میں جاتا تھا۔ فَيُخْلِينِي فِيهَا أَدُورُ مَعَهُ حَيْثُ دَارَ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جب کوئی نہیں ہوتا تھا مجھے اپنے پاس رکھتے تھے اور مجھے بہت ساری باتیں کہتے تھے۔ وَقَدْ عَلِمَ أَصْحَابُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه لم يكن يصنع باحد من الناس غيره، اور سب صحابہ کو پتہ ہے کہ اس طرح کا جو طریقہ کار تھا کہ دن بھی ان کے پاس جاؤں رات کو بھی پاس جاؤں اور کوئی بھی ان کے پاس نہ ہو، یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور صحابی کے ساتھ اس طرح ان کا برتاؤ نہیں تھا، کسی کے ساتھ نہیں کرتے تھے، صرف میرے ساتھ کرتے تھے۔ وربما كان ذلك في منزلي ياتيني رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ، بہت دفعہ یہ ہوتا تھا کہ پیغمبر میرے گھر آتے تھے، رات کو میرے گھر آتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فاذا دخلت عليه في بعض منازله خلا بي واقام نساءه فلم يبق غيري وغيره، اور اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیت شریف میں جاتا تھا تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عورتوں کو نکال دیتے تھے، اپنی زوجہ کوئی بھی زوجہ وہاں پہ اس کو نکال دیتے تھے، اور صرف میں ہوتا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپس میں ہماری بات ہوتی تھی۔ وَإِذَا أَتَانِي لِلْخِلْوَةِ فِي بَيْتِي لَمْ تَقُمْ مِنْ عِنْدِنَا فَاطِمَةَ وَلَا أَحَدٌ مِنْ ابْنَيَّ سلام اللہ علیہ، اور پیغمبر جب میرے گھر آتے تھے تو کبھی یہ نہیں ہوتا تھا کہ ہم فاطمہ سلام اللہ علیہ یا حسن حسین علیہ السلام کو گھر سے نکال دیں، کبھی نہیں، لیکن ہم اگر میں پیغمبر کے گھر جاتا تھا تو وہ اپنے ازواج کو نکال دیتے تھے، باتیں مجھ سے ہوتی تھی۔ وَكُنْتُ إِذَا سَأَلْتُهُ أَجَابَنِي، اگر میں ان سے کوئی سوال کرتا وہ مجھے جواب دے دیتے۔ وَإِذَا سَكَتُّ أَوْ نَفَدَتْ مَسَائِلِي ابْتَدَأَنِي، اگر میرے سوال ختم ہوتے تھے یا میں ساکت ہوتا تھا تو وہ خود شروع کرتے تھے۔ دیکھیں یہ طریقہ کار۔ فما نزلت علیہ آیت من القرآن الا اقرأنیہا، قرآن کریم کا کوئی آیہ نازل نہیں ہوا کہ مگر یہ کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آیت مجھے پڑھایا ہے۔ وَأَمْلَأَهَا عَلَيَّ، اور فَكَتَبْتُهَا بِخَطِّ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وہ لکھایا ہے اور وہ مجھے پڑھایا اور لکھایا اور میں نے اپنے خط کے ساتھ اس کو لکھا ہے۔ وَدَعَ اللَّهَ أَن يُفْهِمَنِي إِيَّاهَا وَيُحْفِظَنِي، يحفظنی، اور اللہ سے اس نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمایا کہ مجھے اللہ آیت قرآن کا فہم دے اور قرآن مجھے حفظ کرا دے تاکہ مجھے حفظ ہو جائے۔ فما نسيت آية من كتاب الله منذ حفظتها وعلمني تأويلها فحفظته وأملاها علي فكتبته، پھر میں قرآن کا کوئی آیہ نہیں بولا جب سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حفظ کرایا ہے اور مجھے اس کی تفسیر بھی سکھایا اور سب میرے پاس ہے۔ وعلم ما ترك شيئا علمه الله من حلال وحرام أو أمر أو نهي أو طاعة أو معصية كان أو يكون إلى يوم القيامة إلا وقد علمني وحفظته ولم أنس منه حرفا واحدا، واسی طرح حلال و حرام کے سب احکام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سکھا دی، تو عرض یہ ہے اور مجھے لکھا بھی دیا، یہ بہت سارے احادیث ہیں۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت کی محافظت کی، ان کے پاس کوئی طریقہ نہیں تھا کیونکہ ان کی امت جو ہے ایک ان پڑھ امت ہے، آپ کو پتہ ہے، یہ میں صحابہ کی میں بے عزتی نہیں کرنا چاہتا، لیکن وہ لوگ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے، بہت کم لوگ جانتے تھے، اور بہت سارے لوگ ایسے ہوتے تھے کہ وہ ان کو قرآن سیکھنے کا وہ یا سب احکام جتنے شریعت پیغمبر کا علم لامحدود ہے، دیکھیں علماء کا علم کچھ بھی نہیں ہے، قطرہ بھی نہیں ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا علم 7 سمندروں سے بھی بے انتہا، آسمانوں سے بھی بڑا ہے۔ یہ علم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو دیا؟ یہ صحابہ جو ان پڑھ قوم ہے، کوئی چرواہا رہا ہے، کوئی بازار میں کام کرتا ہے، کوئی
کوئی کسی کا کام ان کو نہیں دیا پیغمبر نے، صرف امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو دیا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد والی نسلوں کے لیے اس انفارمیشن کے انتقال کے، ہدایت کے انتقال کے لیے ایک ایسا ذریعہ انتخاب فرمایا اللہ کے حکم سے کہ انہی جیسا ایک شخص ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آئینہ ہو ایک شخص، ان کی عصمت کا، ان کی علم کا، ان کی بلاغت کا، ان کی طہارت کا، ان کی شجاعت کا، ان کی کمالات، سب کمالات کا، وہ اس ہدایت کو حمل کریں آگے والی نسلوں کی طرف۔ قرآن کا بھی وہ حافظ ہو، سنت کا بھی وہ معلم ہو، اور وہ امیر اہل بیت طاہرین، پہلے امیر المومنین علیہ السلام، ان کے بعد ہر امام اپنے زمانے میں۔ تو پیغمبر نے بہترین کام کیا، آپ کے مذہب کے مطابق کچھ بھی نہیں کیا، ایسے بس چلے گئے، مر گئے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ یاری صاحب، یہ جو قرآن اب ہمارے پاس ہے، یہ کس نے اکٹھا کیا آپ کے مطابق؟ جس طرح آپ ابھی کئی پروگرام میں کہہ چکے ہیں کہ یہ ابو بکر، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکٹھا کیا ہے، ایسا ہی ہے؟ وہ بکری کھا گئی نا، پھر عثمان کے زمانے میں پھر انہوں نے اکٹھا کیا، پھر عثمان نے چلو بکری کھا گئی، بعد میں عثمان نے بکری کھا گئی، تو پھر بعد یہ جو ہمارے پاس قرآن ہے یہ کس نے اکٹھا کیا ہے؟ تو یہ کوئی احسان نہیں کیا لوگوں نے، دیکھیں یہ آپ اگر سمجھتے ہیں کہ یہ عثمان نے کیا، صرف اتنا بتا دینا، پھر میں نے جواب دے دوں، میں نے آپ سے جواب دے دوں، ٹھیک ہے؟ پہلی بات یہ ہے جنہوں نے قرآن جمع کیا خود عثمان کا قول ہے وغیرہ وغیرہ، کسی نے ادعا نہیں کیا کہ پورا قرآن ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور عثمان نے جمع کرنے کے بعد اس نے خود کہا کہ اس میں غلطیاں، عثمان خود اس کی شہادت موجود ہے آپ کے کتب میں، اس نے کہا اس قرآن میں غلطی، عائشہ کی تو بہت سارے اخبار ہے کہ اس قرآن فلان جگہ کاتب نے خطا کیا، فلان جگہ خطا ہے، فلان جگہ خطا۔ تو انہوں نے جو کیا، ان کو کرنا کیا چاہیے تھا، ان کو کرنا یہ چاہیے تھا جس کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیوٹی دی ہے کہ تم قرآن جمع کرو میرے باپ، اور قرآن کے جو نسخے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، انہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے علی علیہ السلام کو دیے کہ تم میرے بعد جمع کرو، اس قرآن کو ضائع نہ ہونے دینا، جیسے یہود اور نصارہ نے اپنی کتاب کو ضائع کیا۔ ان کو چاہیے تھا کہ وہ مان لیں، وہ تو انہوں نے تسلیم نہیں کیا، کہا ہمیں نامنظور ہے، انہوں نے اپنا نسخہ جمع کیا، یہ نسخہ ہمارے پاس، اور انہوں نے خود کہا کہ یہ نسخہ ناقص ہے۔ تو آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بڑا احسان کیا، احسان نہیں کیا ہے، کہ احسان نہیں ہے نا عثمان کا امت پر؟ نہیں، احسان تو کیا، اب آپ کو دو باتوں میں سے ایک بات چننی پڑے گی، یا تو ان کا ایمان آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا، تو یا قرآن سے آپ کو پیچھے ہٹنا پڑے گا۔ آپ کہتے ہیں قرآن ہمارے لیے حجت ہے، یہ واقعی حجت ہے، آپ چھوڑ بھی نہیں سکیں گے، کیونکہ یہ اگر کہیں گے تو یہ سہارا تو وہ پوری بلڈنگ ہی، اگر یہ دیکھیں آپ اس سے کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے، مجھے پتا ہے۔ انہوں نے جو قرآن جمع کیا کوئی جواز بھی نہیں، مجھے ایک بات بتاؤ، جی عثمان صاحب نے یا ابو بکر عمر نے جو قرآن جمع کیا وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے کیا ہے، اس کو حکم کے بغیر کیا؟ اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا میں موجود نہیں تھے نا، وہ احکام تو تھے نا، ان کے اوامر تو تھے، بھائی پیغمبر تو دنیا جانے سے پہلے انہوں نے حکم دیا تھا یا نہیں دیا تھا کہ تم قرآن جمع کرو؟ نہیں، دیکھیں تو مولا علی شیر خدا بھی تو موجود تھے، بس بات ختم ہے۔ دیکھو بات سنیں، یہ تو بات ثابت ہے، مجھے ایک منٹ بات کرنا ہے۔ دیکھیں نبی اب بخاری میں موجود ہے، مسلم میں یہ روایت متعدد ہے کہ عمر صاحب نے ابو بکر صاحب سے عرض کیا کہ آپ قرآن جمع کر رہے ہیں، قرآن ضائع ہو جائے، اس نے کہا میں کیسے جمع کروں جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام نہیں کیا۔ پھر وہ بہت اصرار کرتا گیا تو مان گیا، تو اس نے زید بن ثابت کو بلایا کہ بھائی تم اچھے آدمی ہو، تم لکھنا پڑھنا چاہتے ہو تو قرآن جمع کرو۔ اس نے کہا میں کیسے کروں جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، وہ بھی نہیں مانا۔ پھر انہوں نے بہت اس کو دبایا، بہت اس کو اصرار کیا تو وہ مان گیا۔ پھر وہ کہتا ہے یہ میرے لیے اتنا مشکل تھا کہ پہاڑی کو اٹھانے سے بھی زیادہ مشکل۔ یہ بخاری کے نص الفاظ ہے، میں نے اس میں کسی قسم کی چینجز نہیں لائے۔ اچھا، تو اس سے واضح طور پہ ہوتا ہے کہ انہوں نے جو قرآن جمع کیا وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کا نہیں تھا۔ اب سوال یہ ہے یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کا اپنا انتظام کیا تھا قرآن کے لیے؟ دیکھیں ایک شخص ہے، اس کی زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ کیا؟ قرآن، اللہ کا میسج، اللہ کا نور، اللہ کا کلام دیکھا ہے نا، اسی لیے اس کی دشمنیاں ہو گئی لوگوں سے، کوئی قتل ہو گئے، لوگ گھر بار چھوڑ دیا، سب ہو گیا ان کے ساتھ، ٹھیک ہے نا، اسی قرآن کی وجہ سے۔ اب اس شخص کا، اب اس کو پیغمبر نہ بھی مانے نا، کہتے ہیں کہ بھئی جیسے کرسچن وغیرہ ایک عاقل شخص تو ہے نا۔ دیکھیں ہمارے جو کرسچن لوگ ہیں، ہمارے جو غیر مسلم لوگ ہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتے، لیکن یہ مانتے ہیں کہ وہ بہت ہی حکیم آدمی تھے، بہت ہی عقل مند آدمی تھے، بہت سیاست وغیرہ بہت اچھی طرح جانتے تھے۔ اب ہم ان کو پیغمبر نہ بھی مانا، ہمارا تو عقیدہ ہے کہ وہ سب سے عاقل تھے، اللہ کے نور تھے، ٹھیک ہے نا، اس کے مخالف پہ لانا، اس بات کو نہ مانا۔ لیکن عقل تو کسی مسلمان کا تو اس میں شک ہی نہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا عقل سب سے زیادہ ہے۔ اس کا کیا موقف تھا کہ قرآن کے ساتھ کیا جائے؟ آپ کے موقف کے مطابق نبی سے دیکھیں آپ کا موقف اتنا باطل ہے قرآن جمع قرآن کے مطابق، اس سے لازم آتا ہے کہ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کے مطابق بالکل لاپرواہ تھے۔ یعنی ان کا جو سب سے اہم مشن ہے قرآن پہنچا دینا، ہدایت پہنچا دینا، اس میں انہوں نے لاپرواہی کیا، کسی کو وسیع نہیں بنایا کہ تم جمع کرو۔ ابو بکر عمر کو فکر ہے، ابو بکر عمر سے زیادہ عقل مند ہے، زیادہ درد رکھتے ہیں دین کی، وہ زیادہ دور اندیش ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ہے پتہ۔ آپ کا موقف ابو بکر اور عمر کا قرآن کی جمع کی کہانی آپ سنیں گے نا، تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ طعن،
انہوں نے قرآن کے ساتھ وہ کام کیا تھا جو نہیں کرنا چاہیے تھا، ان کو یہ انتظام کرنا چاہیے تھا، قرآن جمع قرآن کا کوئی بندوبست نہیں کیا، کچھ بھی نہیں، ایسے مر پتہ بھی ہے ایک آدمی اچانک مر جاتا ہے نا، اس کی تو قصور نہیں ہوتا، اسے بہت سارے کام کرنے ہوتے ہیں، اس نے نہیں کرتا مرنے سے، ان کو تو پتہ تھا کہ میں مرنے والا ہوں، اس کے باوجود نہیں کیا۔ تو جو آپ کا عقیدہ ہے اس کو کھینچ لینا، اس کو کچھ اس طرح اسکریچ کر لیں، اس کے نیچے سے کفر نکلتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ تان آتے ہیں۔ ہمارا جو عقیدہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل لاپرواہی نہیں کی، بہترین انتظام اس سے اعلیٰ ہو ہی نہیں سکتا، انہوں نے وہ کیا، اپنا جیسے کو امین بنایا، معصوم کو امین بنایا، قیامت تک مطہرین معصوم یہ دین کے امین ہے، قرآن کے بھی امین ہے، سنت کے بھی امین ہے، قرآن کے بھی محافظ ہے، کچھ بھی کم نہیں ہوا شریعت سے، کچھ بھی کم نہیں ہوا، ٹھیک ہے نا، یہ فرق ہے دونوں میں۔ مجھے تمام کلمہ پڑھ لیں، کلمہ کب پڑھے گا، کلمہ کب پڑھے گا چچا؟ شیر خدا نے کتنا ٹائم حکومت کی ہے؟ 4.5 کی خلافت کتنا عرصہ رہی؟ 4.5 سال، 4.5 سال، جی 4.5 سال۔ اس کے دوران کتنے لوگ جو ان کے ہاتھوں ان کی جنگوں میں شہید ہوئے ہیں، یا دنیا وہ کافر تو شہید نہیں ہوئے، مسلمان شہید ہوئے ہیں، تو جو دوسرے ٹوٹل کتنے لوگ اس دنیا سے گئے ہیں جنگ کی صورت میں؟ بہت زیادہ، دسیوں ہزار، ہزاروں کی تعداد میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب لوگ جو ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود تھے، یہ بھی صحابہ تھے۔ آپ کو صرف جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، شانہ بشانہ رہے، جنگوں میں شامل رہے، ہر جگہ پہ اپنی بیٹیوں کا رشتہ دیا، وہ 2 صحابہ ہی ملے ان سب میں سے جو تنقید کا نشانہ بن رہے ہیں۔ نہیں، وہ ہم سب کو تنقید کر رہے ہیں، جو لوگ بھائی ہم نہیں کہتے جمل والے اچھے تھے، ہم نے کبھی کہا ہے کہ جمل والوں کا، ہم تو وہ باطل تھے بھائی، جس نے بھی دیکھیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی میں حدیث آپ کو دکھاؤں، دیکھیں کہ پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں۔ بھائیو یہ دیکھو، یہ کتاب ہے سنن ابن ماجہ، اس میں صفحہ نمبر 54، سنن ابن ماجہ، چاپ دارالفکر بیروت، سنن ابن ماجہ چاپ دارالفکر بیروت، سنت 2008 میں چھپی ہے، دارالفکر بیروت لبنان میں۔ اندازہ فرمائیں، زید بن ارقم روایت کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ لعلی وفاطمہ والحسن والحسین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی علیہ السلام سے، فاطمہ علیہ السلام سے، حسن حسین علیہ السلام سے فرمایا۔ ان کی زندگی میں یہ نہایت، ان کی زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب زندہ تھے نا، پاکستان پاک کی زندگی بڑی پیاری تھی، پیغمبر ان کو پروٹیکٹ کرتے تھے، ان کو کوئی مثلا کوئی نہ گالی دے سکتا تھا، نہ لعنت کر سکتا تھا، کچھ بھی نہیں تھا، کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے۔ پیغمبر کیا فرماتے ہیں؟ انا سلم لمن سالمتم وحرب لمن حاربتم، میں اس شخص کے ساتھ اچھا ہوں جو آپ کے ساتھ اچھا ہے، اور اس شخص کے ساتھ میں اعلان جنگ کرتا ہوں تو آپ کے ساتھ جنگ کریں۔ اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کون سوچ سکتا ہے کہ ان کا پوتا ہے بھائی امام حسین علیہ السلام ہے، امام حسن علیہ السلام ہے، 3 سال ہے 5 سال ہے ان کی عمر، ان کے ساتھ کوئی لڑ سکتا ہے؟ فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ ان کی بیٹی ہے، ان کی عمر مثلا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب وفات ہوئی نا، ان کی عمر 18 سال تھی، بی بی سلام اللہ، اور 6 مہینے کے بعد بھی ان کی شہادت ہوئی، وفات ہوئی۔ اب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وفات سے قریب 2 سال پہلے کا 1 سال کا، ان کی عمر 17 یا 16 ہے، یعنی بہت کم سن ظاہری طور، ان کے ساتھ کون لڑ سکتا ہے؟ اتنا کہ آپ کے ساتھ جو لڑے، یا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ کوئی لڑے، لیکن نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا علم کچھ اور ہے، صاحب رسالت کا، وہ اپنی نگاہوں سے بہت کچھ دیکھ رہے ہیں جو ہمیں اس وقت کسی کو نظر نہیں آ رہا۔ اب بات یہ ہے، دیکھو میرے بھائی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہہ دیا کہ ان کے ساتھ جو لڑے وہ مجھ سے لڑتا ہے، اور پیغمبر کی آپ بہترامی کریں، آپ کافر ہو جاتے ہیں، ہے کہ نہیں بھائی؟ اور ہے کہ نہیں بھائی؟ پاکستان میں ابھی بالکل اہل بیت سے جو لڑنا تو دور کی بات ہے، جو دل میں بغض بھی رکھے گا وہ بھی کافر ہے۔ ہاں، ابھی پنجاب میں وہ ایک لڑکی آئی تھی نا، وہ حلوہ لکھا تھا اس کے کپڑے پہ، کیا تماشا مچایا مولویوں نے اس بیچاری کا، ٹھیک ہے نا، قرآن کی بے عزتی کی۔ اب دیکھو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کے ساتھ سب آ جاتے ہیں کہ بھئی یہ کافر ہے، اس کو مارو۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی برا کہے، کافر، واجب القتل، فلان فلان۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی لڑے، اور بھائی اس سے زیادہ دشمنی ہو سکتا ہے، کفر ہو سکتا ہے کہ آپ تلوار نکالے کہ میری لڑائی ہے ان سے، بھائی اس سے بڑا کفر ہے کہ نہیں؟ اس سے بڑا کوئی کفر ہے؟ جی بالکل صحیح ہے، لیکن اللہ یاری صاحب جو بات سنیں، جو علی علیہ السلام سے لڑے اس نے پیغمبر، یہ آپ کی کتابوں میں پڑھا، اب آپ خود دیکھو نا کہ کس نے کون لڑا۔ او بھائی آپ دیکھو، ابھی دیکھو آپ کی کتابوں میں تو بھری پڑی ہے نا، طلحہ، زبیر، اونٹ پہ سوار کمانڈر ان چیف، اور معاویہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ، یہ سب لڑے ہیں نا، تو یہ آپ خود کہہ دو بھائی، یہ پیار میں لڑتے تھے ان سے؟ یہ پیار زیادہ ان کی بڑھ جاتی تھی تو لڑ پڑتے تھے، یا لشکر لے کے آتے تھے قتل کے لیے۔
ختم ہے بات نہیں، معاملہ ہی ختم ہے. دیکھیں آخری خلیفہ جی بس ابھی آپ خلافت کا ٹائم آپ کا بھی ہو گیا، بولے بولے آخر بات. لیکن ایک بات پہ بات ختم آج کروں گا. آپ دونوں میں سے ایک کو چن لیں. آپ جب قرآن آپ کے پاس حجت ہے، مجھے پتا ہے کہ یہ آپ نہیں پیچھے ہٹیں گے، کیونکہ اس سے پیچھے ہٹ جائے تو آپ کے پاس بچتے ہی کچھ نہیں ہے. تو پھر حضرت عمر اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان آپ ان کا قبول کریں. جب ان کا قرآن ان کا آپ لے رہے ہیں اور ان کو آپ قبول نہیں کر رہے، یا تو قرآن نہ لیں. ان کا اکٹھا کیا ہوا قرآن آپ کے لیے حجت ہے. قرآن دیکھیں یہ ایسے سمجھتا ہے، ایسے احسان کر رہے ہیں جیسے وہ نبی تھے قرآن ان پہ اترا ہے نا. نہیں یہ تو ابو بکر کا قرآن، ابو بکر عمر کا قرآن، بھائی یہ کہنا ہی، یہ آپ کا کہنا ہی، یہ آپ کا گال سنا چچا جی، یہ آپ کا کہنا ہی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن جمع نہیں کیا اور نہ جمع کرنے کا اہتمام کیا. ابو بکر عمر نے اہتمام کر جو بھی کیا. دیکھیں سنیں، یہ بات ہی غلط ہے. مسلمان تھے، قرآن سے محبت تھی تو بات سنو، بات سنیں. جنہوں نے قرآن جب جمع کیا انہوں نے خود کہا یہ ناقص ہے. عمر بار بار کہتا ہے کہ بھائی آئے رجم اگر مسلمان نہ کہتے میں نے قرآن میں اضافہ کیا تو میں خود لکھ دیتا، اس میں اضافہ کر لیتا. ٹھیک ہے نا، عمر کی اپنی خود بات موجود ہے، آپ نے سنا ہوگا، میں نے بار بار دکھا دیا. جس قرآن پر اسلام کی آپ سن لیں ہے، جس پر پورا اسلام کھڑا ہے، وہ اسلام، وہ قرآن اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کے ہاتھ میں دیتا، یا یہ نہیں ہو سکتا. مولا علی قرآن دیکھو، اب سن لو، انہوں نے کیوں اکٹھا کیا؟ اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام نے شہادت دیا یہ کتاب جو جمع ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، تو عثمان وغیرہ نے جمع کیا، یہ سب کے سب قرآن ہے، قرآن، ٹھیک ہے نا. لیکن یہ اس میں کیا یہ پورا قرآن ہے یا نہیں ہے؟ اس میں آپ کی روایات بھی بہت زیادہ، ہمارے بھی روایات، فریقین کی روایت ہی، یہ کامل نہیں. فریقین کے اور کوئی روایت نہیں ہے کہ یہ قرآن کامل، کوئی حدیث نہیں ہے، کوئی کسی صحابی کا قول ولو ضعیف کچھ بھی نہیں. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ تو عرض یہ ہے کہ ہم اس قرآن کو کیوں مانتے ہیں؟ ہم قرآن مانتے ہیں، اس کو مانتے ہیں، اس کو اس لیے نہیں مانتے، ابو بکر عمر کا احسان نہیں مانتے ہم پر. ہم ان کا جو ہے ان کو کیا کرنا چاہیے، تو میں لفظ غداری استعمال نہیں کرتا کیونکہ اب ہمارے عزیز آپ ناراض ہو جائیں. ان کو یہ چاہیے تھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو وسیع بنایا اور جس کو قرآن جمع کرنے کی ڈیوٹی دی اور اس نے قرآن جمع کیا، اس کے قرآن کو لے لیتے ہیں، اس کے مقابلے میں اپنا قرآن جمع نہ کرتے. ٹھیک ہے نا، اور پھر خود نہ کہتے بعد میں کہ یہ بھی ناقص ہے. اور پھر ٹھیک ہے نا، تو انہوں نے جو کام کیا وہ قرآن کے ساتھ اچھا نہیں کیا، خلفاء نے جو کیا. دیکھیں جس پر اسلام کی بنیاد کھڑی ہے، جس قرآن پر، وہ اکٹھا کرنے والے اگر غیر مذہب تھے تو یہ کیسے یہ بات ہضم ہو سکتی ہے؟ یہ آپ گھما پھرا کے آپ جو مرضی کہتے رہیں، یہ ایک بات ماننے والی تو نہیں ہے. جنہوں نے قرآن اکٹھا کیا ہے ان کا ایمان آپ کہتے ہیں ان کا ایمان، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے آپ کو زیادہ عاقل سمجھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کو ٹکرایا ہے اور اس کے مقابلے میں اپنا قرآن جمع کیا ہے، اس کی تصدیق ہم نہیں کر سکتے. تھینک یو سر، اللہ حافظ.